14 سالہ بھائی نے کیا میری سہیلی سے حلالہ۔ میرا نام نبیلہ ہے اور میں جو کہانی ابھی آپ کو سنانے جا رہی ہوں یہ میری سہیلی کی ہے جس کا نام سارہ ہے۔ میں اور سارہ بچپن کی سہیلیاں ہیں۔ سارہ بچپن سے ہی بہت خوبصورت تھی۔ اس کا گورا رنگ اور ملائی جیسی جلد دیکھنے والے کو حیران کر دیتی تھی۔ اس کی بھوری آنکھیں اور بھورے بال اس کے گورے رنگ پر خوب جچتے تھے۔ جیسے جیسے سارہ بڑی ہوتی گئی اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا گیا۔ میں اسکول کے بعد آگے نہ پڑھ سکی کیونکہ میرے گھر والوں نے اجازت نہیں دی۔ البتہ سارہ کالج چلی گئی اور اس کی خوبصورتی نے وہاں ایسی دھوم مچائی کہ پورے کالج میں بس سارہ کا نام گونجنے لگا۔ لڑکے اپنا دل نکال کر جیسے ہتھیلی پر لیے پھرتے تھے، اور پھر سارہ بھی ایسی تھی کہ اپنے حسن کو چھپا کر نہیں رکھتی تھی۔ اسے اپنے حسن کا اندازہ تھا اور یہ احساس وقت کے ساتھ اسے غرور میں بھی لے آیا۔ وہ کسی کو گھاس نہیں ڈالتی تھی۔ کالج کے پروفیسر تک اس کے عشق میں دیوانے ہو گئے تھے۔ میرا رابطہ سارہ سے کم ہو گیا تھا۔ میں میسج بھی کرتی تو وہ جواب ہی نہیں دیتی تھی۔ اب اس نے فیشن بھی زیادہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے گھر کا ماحول ہمارے گھر سے تھوڑا کھلا تھا۔ سارہ نے اب دوپٹہ لینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ محلے کی عورتیں اور مرد اس کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرنے لگے تھے۔ میری اماں کو بھی وہ کچھ خاص پسند نہیں تھی۔ اب ایک دن اماں بازار گئی۔ جب واپس آئی تو انہوں نے سارہ کو کسی لڑکے کی گاڑی سے اترتے دیکھا جو یقیناً اسے گھر چھوڑنے آیا تھا، اور پھر اماں نے کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ توبہ کی اور گھر آ کر وہ باتیں سنائی کہ مجھے بھی سن کر افسوس ہونے لگا۔ اماں نے مجھے کہا تھا کہ میں سارہ سے ہر قسم کا رابطہ ختم کر دوں۔ ان کے مطابق ایسی بے حیا لڑکیاں دوسروں کو بھی خراب کرتی ہیں، جبکہ مجھے سارہ ذرا بھی بری نہیں لگتی تھی۔ میری یہی سوچ تھی کہ اس کی اپنی زندگی ہے، وہ جیسے مرضی جیے۔ دراصل مجھے سارہ پر رشک ہوتا تھا کہ اللہ نے اسے خوبصورت بنایا ہی کیوں ہے، اور پھر اتنی اچھی قسمت بھی دی کہ سب اس پر مرتے تھے۔ دیکھنے میں تو میں بھی اچھی خاصی تھی، لیکن چاند کے سامنے بھلا ستاروں کی کیا اوقات۔ اور پھر کچھ ایسا ہوا جس نے سارہ کو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور کر دیا۔ دراصل محلے کے ایک لڑکے نے سارہ کو رشتہ بھیجا تھا۔ رشتے تو اس کے اسی وقت سے آ رہے تھے جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے، پر اب تو عمر بھی ہو گئی تھی تو لوگ اس سے شادی کرنے کو مرتے تھے۔ وہ لڑکا بھی بچپن سے سارہ سے محبت کرتا تھا۔ وہ جب تک سارہ کو دیکھ نہ لیتا اسے سکون نہیں ملتا تھا، اور پھر اس نے جب رشتہ بھیجا تو اس رشتے کا سارہ کے گھر میں مذاق اڑایا گیا۔ سارہ نے اس لڑکے کی اتنی بے عزتی کی کہ اس لڑکے نے خودکشی کر لی۔ اس پر سارہ اور اس کے گھر والوں کو محلے کی طرف سے ایسی لان تان کا سامنا کرنا پڑا کہ بس کیا بتاؤں۔ مجھے بھی تھوڑا افسوس ہوا تھا، لیکن میں پھر بھی سارہ کی سائیڈ لیتی تھی کہ لڑکے کو رشتہ بھیجنے سے پہلے خود سوچنا چاہیے تھا کہ سارہ ایک خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ وہ یونیورسٹی جاتی تھی، اسے رشتوں کی کمی نہیں تھی، اور پھر اس کے باپ کے پاس پیسہ بھی تھا جبکہ لڑکے کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ سارہ نے اپنے لیے صحیح فیصلہ لیا، پر اس کا یہ فیصلہ ایک معصوم کی جان نکل گیا۔ اب حالات ایسے ہو گئے تھے کہ کوئی بھی سارہ جیسی لڑکی کو محلے میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ محلے کے مردوں کو اپنی عزت اور غیرت عزیز تھی۔ ان کے نزدیک سارہ ایک بے حیا لڑکی تھی، جبکہ محلے کی عورتوں کو خوف تھا کہ کہیں ان کے بیٹے سارہ کے عشق میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ دراصل پسند تو محلے کے سارے لڑکے ہی اسے کرتے تھے، پر سب اپنی اوقات دیکھ کر خاموش ہو جاتے تھے۔ اور پھر ایک دن سارہ اور اس کے گھر والے محلہ چھوڑ گئے۔ میں اس سے آخری بار نہ مل پائی اور نہ ہی بات کر پائی۔ مجھے وہ یاد آتی تھی کیونکہ وہ میری بچپن کی سہیلی تھی، اور مجھے دکھ ہوتا تھا کہ شاید سارہ کو میں یاد بھی نہ ہوں۔ اس کے جانے کے بعد محلے میں سکون ہو گیا، کوئی اس کا نام نہیں لیتا تھا، اور اب تو سارہ نے اپنا پرانا نمبر بھی بند کر دیا تھا۔ بس ایک انسان تھا جس سے میں سارہ کی باتیں کر لیتی تھی، اور وہ تھا میرا چھوٹا بھائی۔ میرے بھائی کو سارہ ہمیشہ سے پسند تھی۔ وہ جب بھی اسکول کے زمانے میں گھر آتی تھی وہ اس کے پاس بیٹھ جاتا اور اسے دیکھتا رہتا، اور وہ روزانہ مجھ سے پوچھتا کہ سارہ ہمارے گھر کب آئے گی، اور میں اس کے کان کھینچتی کہ بدتمیز باجی بولا کرو، تم سے 10-12 سال بڑی ہے، پر اس نے کبھی سارہ کے لیے باجی کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا۔ اور پھر وقت کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ جب میں 19-20 سال کی ہوئی تو امی نے میری شادی کر دی۔ میرا شوہر بہت محبت کرنے والا تھا۔ 7 سال کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ میرا ایک 5 سالہ بیٹا بھی تھا۔ اب میں سارہ کو پہلے کی طرح یاد نہیں کرتی، لیکن مکمل اسے بھولی بھی نہیں تھی۔
وہ میرے دماغ میں کہیں نہ کہیں ضرور تھی۔ اور پھر ایک دن مجھے انجان نمبر سے کال آئی۔ جب میں نے بات کی تو میں ساکت رہ گئی۔ وہ سارا تھی۔ ہاں، وہ سارا کی ہی آواز تھی۔ وہ مجھ سے ملنا چاہتی تھی۔ پہلے میں نے سوچا کہ اسے گھر بلا لوں، پر پھر مجھے احساس ہوا کہ کہیں میرے شوہر نے اسے دیکھ لیا اور وہ اس کے حسن کا اسیر ہو گیا تو۔ میں نے فوراً اسے باہر ملنے کا کہا، اور آج مجھے سمجھ آیا تھا کہ محلے کی عورتوں کو سارا بری کیوں لگتی تھی۔ اور جب میں نے سارا کو ریسٹورنٹ میں دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ وہ بالکل بدل چکی تھی۔ وہ بہت کمزور نظر آ رہی تھی۔ اس کا گلابی رنگ زرد پڑ چکا تھا، آنکھیں اندر کو دھنس چکی تھیں۔ میں نے اسے دیکھا اور دیکھتی رہ گئی اور پوچھا کہ سارا تمہیں کیا ہے؟ اس پر وہ رونے لگی اور کہا کہ مجھے محبت ہو گئی ہے۔ یہ سن کر میرے منہ سے ایک سرد آہ نکلی کہ محبت سے ہٹلر بھی نہ بچ سکا تھا، اور سارا تو پھر نازک لڑکی تھی۔ ویسے بھی ہر شیر کو ایک سوا شیر ضرور ٹکرتا ہے، اور سارا کو بھی اپنے سے زیادہ وجیح شخص مل گیا تھا۔ پھر سارا نے مجھے اپنی کہانی سنائی کہ جب میں پرانا محلہ چھوڑ آئی تو شہر میں آ کر بہت خوش تھی۔ یہاں میں اپنی پسند کے کپڑے پہن سکتی تھی، اور پھر گھر والوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس دوران میرے بہت سے رشتے آئے، لیکن میں کچھ بننا چاہتی تھی، کچھ کرنا چاہتی تھی کہ لوگ مجھے ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور پھر ایک دن یونیورسٹی کا سیمینار تھا جہاں ماڈلز اور ایکٹرز آئے تھے جو نئی نسل کو موٹیویٹ کرنا چاہتے تھے۔ وہاں میں نے پہلی بار اس شخص کو دیکھا اور میں دیکھتی رہ گئی۔ وہ بہت ہینڈسم تھا، اتنا کہ میں آنکھیں نہ جھپک پائی۔ پوری یونیورسٹی میں اس کی دھوم مچ چکی تھی، اور پھر مجھے یونیورسٹی میں ٹاپ کرنے پر سٹیج پر بلایا گیا تاکہ مجھے میڈل دیا جا سکے۔ دینے والا بھی وہی شخص تھا جس کا میں نام بھی نہیں جانتی تھی۔ دراصل وہ ایک ماڈل اور ایکٹر تھا۔ میں نے اپنے علاوہ آج تک کسی کو دیکھا ہی نہیں تھا، تو مجھے اس کا پتہ بھی نہیں تھا۔ میں کانپتے قدموں سے سٹیج تک گئی اور بس اسے دیکھتی ہی رہی۔ اس نے مجھے میڈل دیا اور حیرانی کی بات کہ ایک نظر بھی نہیں دیکھا مجھے۔ میرے دل پر گونسا پڑا تھا کہ یہ کیسا شخص تھا جسے میرا حسن نظر ہی نہیں آیا تھا۔ جب میں سٹیج پر اس کے ساتھ کھڑی تھی تو بہت سی سیٹیاں بجی تھی، کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چاند سورج جیسے لگ رہے تھے۔ فنکشن ختم ہوا، میں گھر آ گئی اور میں اسے ایک پل بھی نہ بھول پائی۔ وہ میرے ذہن سے چپک کر رہ گیا تھا۔ پھر میں نے اسے سوشل میڈیا پر سرچ کیا۔ وہ اتنا مشہور تھا، مجھے آج پتا چلا تھا۔ لڑکیاں اس پر جان دیتی تھیں۔ سارا نے کہا مرتے تو لوگ مجھ پر بھی تھے، پر مجھے ہر اس ماڈل اور ایکٹریس سے جلن ہو رہی تھی جس کے ساتھ صدام ملک نے تصویریں بنائی تھی۔ ہاں، اس کا نام صدام تھا۔ میں نے اس رات فیصلہ کیا کہ مجھے بھی شوبز میں جانا ہے اور اس شخص تک پہنچنا ہے، وہ بھی ایسے کہ اسے محسوس نہ ہو۔ میں خوبصورت تو تھی ہی، اس لیے مجھے فوٹوگرافرز نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ میرے پہلے فوٹو شوٹ نے دھوم مچا دی۔ میری امی کو یہ سب پسند نہیں تھا، انہوں نے مجھے منع کیا، لیکن میرے ذہن پر تو صدام سوار تھا، اور پھر میں بہت جلد صدام کے مقابل پہنچ گئی۔ ماڈلنگ کے بعد میری شخصیت میں مزید نکھار آ گیا تھا، اور پھر جب پہلی بار میں اور صدام کام کے سلسلے میں ملے تو فوراً بولا کہ سارا تم ہو نا؟ اور میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا کہ میں اسے یاد تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے خوبصورت چہرے یاد رہتے ہیں، اور پھر ہماری ملاقاتیں بڑھ گئی۔ ہم ایک دوسرے کے قریب ہوتے گئے، ہر طرف بس ہمارا ہی چرچا تھا۔ صدام بھی مجھ سے محبت کرنے لگا اور پھر ہم نے شادی کر لی۔ شادی کے بعد مجھے پتا چلا کہ صدام ڈرگز لیتا تھا۔ خیر، مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا، پر اب میں شوبز سے تنگ آ گئی تھی۔ میں نے صدام سے کہا کہ میں مزید یہ کام نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ شوبز میں ایسے لوگ بھی تھے جو بھوکے بھیڑیوں کی طرح مجھے دیکھتے تھے، جبکہ میں صرف صدام کی بن کر رہنا چاہتی تھی۔ صدام نے میری بات سن کر حیرت سے مجھے دیکھا اور کہا کہ تم پاگل ہو گئی ہو؟ میں نے تم سے شادی ہی اس لیے کی تھی کہ تم میری فیلڈ کی ہو۔ بس پھر ہماری لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ صدام کو میری وجہ سے پروجیکٹس مل رہے تھے کہ میں ان میں کام کر رہی تھی، پر پھر جب میں نے انکار کیا تو صدام کو اپنا نقصان ہوتا محسوس ہوا۔ ہماری بحث اتنی بڑھ گئی کہ اس نے مجھے تھپڑ مارے اور کہا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اور پھر میں ڈر گئی، میں اس سے دور نہیں جا سکتی تھی، چنانچہ مجھے وہ سب کرنا پڑا جو وہ چاہتا تھا۔ اس نے مجھے راتوں کو غیر مردوں کے پاس بھیجا اور میں جاتی تھی، اور پھر ایک رات صدام نے مجھے ایک پروڈیوسر کے پاس بھیجا جس نے مجھے زبردستی ڈرگز دیے۔ وہ میری ویڈیو بنانا چاہتا تھا اور میں اس کے سر پر بھاری گلدان مار کر بھاگ آئی تھی۔
اور پھر میری طبیعت خراب ہو گئی. میں 3 دن ہسپتال میں داخل رہی. صدام میرے پاس آیا اور اس نے مجھ پر غصہ کیا اور مجھے طلاق دے دی. یہ کہہ کر سارا پھوٹ پھوٹ کر رو دی. اور پھر رہی میری بات تو مجھے سارا کی باتیں سن کر اس قدر خوف آیا کیونکہ میں کہتی تھی میری قسمت سارا جیسی ہو. لیکن اس وقت میں نے خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ اللہ نے مجھے نیک شوہر عطا کیا تھا اور میں عزت والی زندگی گزار رہی تھی. اور تبھی وہاں میرا بھائی آ گیا تھا. اس نے ہی اسے بلایا تھا کہ سارا سے مل لو. وہ آتے ہی بیٹھ گیا اور سارا کو دیکھنے لگا. اس نے سارا کے رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے اسے اشارے سے خاموش رہنے کا کہا اور سارا کو رونے دیا. جب وہ چپ ہو گئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا چاہتی ہو. اس پر اس نے کہا کہ میں صدام کے بنا نہیں رہ سکتی. اور اب صدام میرے بنا نہیں رہ سکتا. وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور میں نے شوبز ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہے. اب میں چاہتی ہوں کہ کسی سے نکاح کروں تاکہ حلالہ کے بعد واپس صدام کے پاس جا سکوں. مجھے یہ سن کر افسوس ہوا کہ وہ ابھی تک صدام جیسے شخص پر بھروسہ کر رہی تھی. تبھی میرے بھائی نے سارا سے کہا کہ سارا رونا بند کرو اور سارا نے اسے چونک کر دیکھا. میرا بھائی کہیں سے بھی 15 سال کا نہیں لگتا تھا بلکہ وہ اپنے قد کاٹ سے 18-20 سال کا لگتا تھا. سارا نے فوراً میرے بھائی سے کہا کہ تم مجھ سے نکاح کرو گے حلالہ کے لیے. اور میں حیران رہ گئی. سارا کی عمر 26 سال تھی جبکہ میرا بھائی 16 سال کا تھا. اس سے پہلے میں کوئی جواب دیتی میرے بھائی نے فوراً حامی بھر لی اور میں دیکھتی رہ گئی. سارا نے کہا کہ وہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتی اور پھر سارا نے میرے بھائی سے خاموشی سے نکاح کر لیا. میری اماں ناراض تھی لیکن میرے بھائی کو کسی کی پرواہ نہیں تھی. اور پھر حلالہ کی پہلی رات ہی مجھے سارا اور بھائی کے کمرے سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی. اچانک دروازہ کھلا اور دلہن کے لباس میں سارا میرے پاس آئی اور کہا کہ تمہارا بھائی اپنی بات سے مکر رہا ہے. میں اس سے وعدہ لینا چاہتی ہوں کہ میں تم سے کبھی جسمانی تعلق نہیں بناؤں گی اگر تم مجھے بعد میں طلاق دے دو گے. لیکن یہ انکار کر رہا ہے. میں نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا. اس نے کہا کہ وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتا. اور پھر وہ سارا کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے گیا اور الماری کھول کر دکھائی جس میں سارا کی سینکڑوں تصویریں تھی اور چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ تم سے محبت کرتا ہوں جب سے مجھے محبت کا مطلب بھی نہیں پتا تھا. میں تمہارے بارے میں پہلے سے ایک ایک لفظ جانتا ہوں. تمہارے لیے میں نے فوٹوگرافی شروع کی کہ تمہارے قریب رہ سکوں اور تمہیں دیکھنے کا موقع ملتا رہا. میں سب جانتا تھا تم کب اور کہاں جاتی ہو اور تمہارا شوہر تمہیں کس کس کے پاس بھیجتا تھا. پر اب کوئی تم پر بری نظر ڈال کر تو دکھائے میں اس کی آنکھیں نوچ لوں گا. اس کی باتیں سن کر میں اور سارا تو جیسے پتھر کے ہو گئے تھے. پھر اس نے ایک کیمرہ نکالا اور اس میں ایک ریکارڈنگ چلائی جس میں صدام یعنی سارا کا سابقہ شوہر آج کل کی مشہور ماڈل کی باہوں میں تھا اور کہہ رہا تھا کہ سارا ایک بے وقوف لڑکی ہے اور اس کا دل اب سارا سے بھر گیا تھا اور اب وہ اسے کسی کے ہاتھ بیچنا چاہتا ہے. یہ سن کر سارا بے ہوش ہو کر نیچے گرنے لگی تھی کہ میرے بھائی نے اسے تھام لیا. وہ رو پڑا تھا. اس کی اس پاگل محبت پر مجھے بھی رونا آ گیا تھا. میں انہیں ان کے کمرے میں چھوڑ کر آ گئی تھی. میں جانتی تھی اللہ نے سارا کا دل بدل دیا تھا تبھی وہ ہمارے گھر آئی تھی اور یہ بھی جانتی تھی سارا اب کبھی صدام کے پاس جانے کا نہیں سوچے گی. اور پھر اگلے دن وہ دونوں بہت خوش نظر آ رہے تھے. سارا کا چہرہ کھل اٹھا تھا. میرے بھائی کی پاکیزہ محبت نے سارا میں نئی روح پھونکتی تھی اور میرے بھائی کو تو جیسے جنت مل گئی تھی. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ میں اور بھائی کسی بھٹکے ہوئے کو راہ راست پر لے آئے تھے اور مجھے میری سہیلی بھی مل گئی تھی.